اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بات کرتے ہیں کہ جماعت اور امامت کے بارے میں، یعنی کہ جو آدمی لوگ جماعت میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اس میں ثواب زیادہ ہے یا پھر گھر پہ پڑھنے میں زیادہ ہے، یا پھر گھر پہ پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، یا پھر صرف اور صرف جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تبھی نماز ہوگی، تو کیا بات ہے کیا نہیں، تو وہ جانتے ہیں۔ سب سوال ایک ہے کہ جماعت فرض ہے یا پھر واجب۔ جیسے کوئی پوچھے، کوئی بھی ہندو پوچھ لے یا پھر کوئی بھی غیر مذہب پوچھ لے کہ بھئی آپ جماعت پہ نماز پڑھنے جاتے ہو، کیا آپ پہ یہ واجب ہو گئی یا پھر آپ پہ یہ فرض ہو گئی، یا پھر چلو میں نے سوال کر لیا، بتاؤ ذرا جماعت واجب ہوتی ہے یا پھر فرض ہوتی ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ تو جواب کیا ہے کہ جماعت واجب ہے۔ کیا ہے؟ جماعت واجب ہے۔ میں واجب کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ واجب کسے کہا جاتا ہے۔ تو جماعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 نمازیں کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ کتنی؟ 27۔ یعنی کہ ایک نماز نہیں بول رہے یہاں پہ، 27 نمازیں جو ہم لوگ ایک ساتھ پڑھیں گے گھر پر، اگر وہ ہم لوگ جا کے جماعت میں پڑھ لیں تو ہمیں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جماعت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بغیر کسی ریزن کے ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور چھوڑنے کی عادت کر لینے والا کیا ہوگا؟ فاسق ہے۔ ٹھیک؟ اب سب سے پہلے کیا جانتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی فاسق کی میننگ کیا ہے؟ فاسق ہوتا کون ہے؟ تو فاسق وہ ہے جس سے کوئی بھی بڑا گناہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مان لیجئے کہ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی بھی شخص نے ایک بھی بار، ایک بھی دفعہ اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، چاہے وہ فجر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، ظہر، کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی شخص نے ایک دفعہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ شخص کیا ہوگا؟ فاسق کہلائے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی شخص ہے، جیسے کہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کسی نے یہ سوچ کر دیا کہ یہ تو بہت معمولی گناہ ہے، یہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے، اس گناہ کو حقیر جان کر، چھوٹا جان کر اس نے جان بوجھ کر کیا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ بہت بڑا فاسق ہو جائے گا۔ تو ایسے گناہ جو جان بوجھ کر کیے جائیں، ان کو چھوٹا سمجھ کر کیے جائیں، وہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر لے تو وہ کیا ہوگا؟ فاسق کہلایا جائے گا۔ تو وہی بات یہاں پہ چل رہی ہے کہ بھائی فاسق کیا ہے؟ کہ جماعت کا سب سے پہلی چیز کہ جماعت کیا ہے؟ جماعت واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بغیر کسی ریزن کے ایک بار بھی نماز چھوڑنے والا، یعنی کہ جماعت چھوڑنے والا گنہگار اور چھوڑنے کی عادت کر لینے والا فاسق ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے کی طرف بڑھیں۔ سوال کیا ہے کہ جماعت چھوڑنے کے جو ہے ریزن کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب جیسے کوئی شخص ایسا ہے، کبھی نہ کبھی تو شریعت کوئی نہ کوئی تو ایسا سولیوشن دے گی نا کہ بھئی ایسی سچویشن میں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو بھئی پھر گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ ریزن کیا کیا ہے؟ دیکھیے جو ہے کوئی شخص کیا ہے؟ اندھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اندھا ہے یا اپاہج ہونا۔ ٹھیک ہے؟ کوئی شخص اندھا ہے جو اس کو راستہ پتہ ہی نہیں چلے گی، کیسے جائے، گاڑی آ جائے، ذرا میں کوئی بات ہو جائے، تو وہ جو اندھا شخص ہے اگر وہ جائے کسی کے ساتھ تو اس کی مرضی ہے، چلا جائے، ادروائز کیا ہے؟ وہ گھر پہ بھی جماعت کے بغیر بھی کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا پھر کوئی اپاہج ہو، پیروں سے چل نہیں پا رہا ہے، پریشانیاں ہیں، دقت ہے نا۔ کوئی بہت سارے شخص ایسے ہیں جو پیر کو لسیڑ کر، مطلب زمین پر ایسے پھیر کر چلتے ہیں، اپاہج ہونے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں سے ہی چلنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے پیر بالکل سے کام میں نہیں ہوتے۔ تو جو اپاہج وغیرہ ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اتنا زیادہ کوئی شخص بوڑھا ہو،
ٹھیک ہے. اتنا زیادہ کوئی بھی شخص برا ہے کہ مسجد تک جانے سے جو ہے عاجز ہو، یعنی کہ اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اتنا زیادہ برا ہے، چل ہی نہیں سکتا، بہت زیادہ پریشانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور سخت بارش ہو رہی ہو، یعنی کہ اس قدر بارش ہے کہ اگر جائے گا تو کیا ہوگا، کیچڑ وغیرہ ہے اس سے کپڑے گندے ہو جائیں گے، نماز کے قابل ہی نہیں بچیں گے، اتنی زیادہ جو ہے گند ہمارے لباس پر ہی لگ جائے گی، پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر کیا ہے اس وقت میں بھی کیا ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یا پھر آندھی ہے، یا پھر سخت جو ہے اندھیری ہے، ٹھیک ہے، یا سخت سردی کا ہونا، ٹھیک ہے، کہ باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہے، پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے وہ شخص کیا کرے گا، گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے. پھر اسی طرح سے کیا ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کی شدید حاجت ہونا، ٹھیک ہے، تو اس عذر کے وجہ سے بھی کیا ہے کہ بھائی وہ پھر کیا کر رہے کہ گھر پہ بھی نماز، مطلب ایسی پریشانی ہے کہ کبھی بھی سوسو آ سکتی ہے، پیشاب کی پریشانی، بہت ساری مطلب دقت ایسی والی ہیں. تو یہ کیا ہے ان سب صورتوں میں کیا ہے کہ وہ جماعت کو روک کر یعنی کہ گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اب سوال آگے کی طرف چلتے ہیں لے کر کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی کہ جو شخص امام بنے، ٹھیک ہے، جو امامت کرے، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ سب سے حقدار، سب سے زیادہ حقدار جو شخص ہے وہ کون ہے امامت کے لیے؟ تو امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز اور پاکی کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہمیں کیا رکھنی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ رکھنی ہے کہ جو بھی امامت کرے اس کے لیے کیا ہے کہ بھائی اس کے اندر نماز اور جو پاکی کے مسائل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں، اس کو سب سے زیادہ علم ہے، تو وہ کیا امامت کا حقدار ہے. پھر وہ شخص ہے، یعنی کہ اس کے بعد اگر ہمیں کسی کو امام بنانا ہے، مان لیجیے کہ بھائی ایسے شخص کو امام بنایا تھا لیکن کیا ہوا، پھر وہ کہیں چلا گیا، اس کا گھر اس نے کہیں دور لے لیا، وہ کہیں اور کی امامت کرنے لگا، اب ہم کس کو بنا امام؟ تو اس کے بعد پھر وہ شخص ہے جو کیا کرے، قرآن پاک کو صحیح انداز سے پڑھنا جانے، یعنی کہ اس کو مخرج صحیح ہو، اس کے مخارج صحیح ہو، قرآن کے قواعد جانتا ہو، کہاں رکنا ہے، کہاں کیسے پڑھنا ہے، کہاں پر سانس توڑنی ہے، سانس ٹوٹ گئی تو کیسے اس کو مکمل کرنا ہے. تو قرآن پاک کی جس کو صحیح نالج ہو پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ جو ہے امامت کا حقدار ہوگا. اگر کئی شخص ان باتوں پر برابر ہو، ٹھیک ہے، مان لیجئے کہ پھر جب دیکھا گیا تو بھائی بہت سارے شخص ہیں جو جن کے اندر یہ سارے علم موجود ہیں، کئی شخص جو ہے ان باتوں پر برابر اترتے ہیں، تو اب بھائی کس کو امام بنایا جائے؟ تو وہ شخص زیادہ حقدار ہے جو زیادہ متقی ہو، یعنی کہ پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے، متقی ہو، پرہیزگار ہو. اگر یہ پرہیزگاری میں بھی کیا ہوگے، لوگ جو ہیں برابر کے شریک ہوں کہ بھائی یہ تو سارے کے سارے پرہیزگار ہیں، یہ تو سارے کے سارے متقی ہیں، تو زیادہ جو ایج والا ہے پھر اس کو بنائیں گے، جو زیادہ ایج والا ہے. پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو، مان لیجیے کہ وہ ایک ہی ایج کے زیادہ لوگ مل گئے کہ بھائی 50 سب کے سب ایک ہی ایج کے، اب کیا کریں؟ تو اس میں دیکھیں گے کہ پھر جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو پھر اس کو بنائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں بھی ہے کہ بھئی اخلاق تو ان سب کا ہی اچھا ہے تو اب کیا کریں؟ تو پھر جو تہجد گزار ہو، جو ہے تہجد کی بھی نماز جس کی نہیں چھوٹتی ہو، پھر ہم اسے بنائیں گے، ٹھیک ہے. پھر مطلب غرض کے یعنی کہ حالانکہ چند آدمی برابر ہوں تو ان میں جو شرعی جو ہے حیثیت رکھتا ہو وہی زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ جس کو لوگ زیادہ بہترین سمجھتے ہو ان میں سے بھی بھائی لوگوں کو بھی تو سنیں گے کہ نہیں بھائی یہ بہت لوگ ایک ہی کی تعریف پھر سب سے زیادہ کر رہے ہیں کہ ہاں مانا تو کہ سارے برابر ہیں لیکن اس کا اخلاق پھر بھی بہت زیادہ لوگ پھر پسند کر رہے ہیں کہ وہ وہی بنے. تو پھر کیا کرنا، وہ چیزیں دیکھنی ہے لیکن لائن سے چلنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی جس نے کہہ دیا کہ ہمیں تو بھائی وہ پسند ہے اب اس کے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں، اسے بنا دی امام، ایسا نہیں. جب ساری چیزیں میچ کرتی جا رہی تو پھر آخر میں دیکھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے. تو جس کے اندر جو ہے شرعی چیزیں پائی جائیں، جو سب شریعت کے حساب سے بہترین گزرے، پھر کیا ہے اس کو پھر بنا لیا جائے گا امام. تو یہ کیا ہے کہ بھائی امام ان شخصوں کو بنا سکتے ہیں.
پھر آگے سوال کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے، کہ بھائی شریعت میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو امام بنانے کے لیے گناہ قرار دیا گیا ہے، اور کیا پتا کہ جن کو نالج نہیں ہو انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی امام بنایا ہو جو گناہ کے حقدار ہو، جن کو بنانا گناہ ملتا ہو۔ فاسق معلن یعنی کہ ایسا فاسق جس نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، سوچا ارے یہ تو ہوتے رہتے گناہ، ارے یہ اتنا تھوڑی سوچنا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ شرابی ہو گیا، اس نے شراب کو پینا ہی گناہ نہیں سمجھا، بس پی گیا۔ تو ایسے جو فاسق ہوتے ہیں، شرابی ہو گئے، جواری ہو گئے، زناکار ہو گئے، سود خور ہو گئے، چغلی خور ہو گئے، اور جو ہے داڑھی مڈھانے والے ہو گئے، یا داڑھی کو جو ہے چھٹوانے والے ہو گئے، ایک جو ہے داڑھی کو اتنا کاٹنا کہ بھائی ایک مٹھی سے بھی کم جو ہے داڑھی رہ جائے، اور وہ بد مذہب کے جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ چکی ہو، تو ایسے شخص کو کیا ہے امام بنانا گناہ ہے۔ ان لوگوں کو امام بنانا کیا ہے گناہ ہے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی کیا مکروہ تحریمی اور واجب العیادہ ہے۔ یعنی کہ واجب العیادہ یعنی کہ اگر ہم لوگوں نے کسی نے بھی کبھی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ بھی لی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو پھر عیادہ کریں، پھر سے اس نماز کو دہرائیں۔ سمجھ آئی یہاں تک بات آپ لوگوں کو؟ اب دیکھیں سوال، یہ سوال کافی لوگوں کے لیے رہتا ہے، بھائی سب لوگ کافی پوچھتے ہیں کہ سوال کیا ہے کہ بھائی جو وہابی ہوتے ہیں، وہابی ہے، دیوبندی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو وہابی دیوبندی کے عقیدے کیا ہیں؟ کفری ہیں۔ جو یہ وہابی کہلاتے ہیں، جو دیوبندی کہلاتے ہیں، جو یہ عقائد ہیں ان کے، یہ کافر کہلانے والے۔ مثلا ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں جو پگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر جیسے کہ ان کے پیشوا اور بھی جو گزرے ہیں ان کے پیشوا، جیسے کہ اشرف علی تھانوی، تو یہ کیا انہوں نے اپنی بک وغیرہ میں بھی بہت ساری چیزیں ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے غلط جو ہے لکھی ہیں، ان کی شان میں گستاخی کری، صرف جو ہے بعض علم غیب کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی کہ اور بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ اس میں حضور کی کیا جو ہے خصلتیں ہیں، کہ ایسا علم تو زید عمر اور بلکہ ہر جو ہے ہر ایک کو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا ایسے جو وہابی ہیں، جو دیوبندی ہیں، ان کے عقائد کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے کہ اس طرح ان کے پیشواؤں کی جو بکس وغیرہ اس میں بہت سارے ایسی عقیدے لکھے ہیں جنہیں وہ حق مانتے ہیں، اور اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز یعنی کہ ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس نے غلطی سے پڑھ بھی لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو پرہیز کیا کرنا ہے کہ جو اگر امام کوئی دیوبندی ہے، امام کوئی وہابی ہے، ان کے عقیدے اتنے غلط سلط ہیں، جو ایسے عقیدے رکھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے گناہ ہے۔ کسی نے اگر غلطی سے پڑھ لی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس نماز کو پھر سے پڑھے گا، نہیں پڑھی اس نے نماز وہ پھر وہ بھی گنہگار ہوگا۔